رمضان 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 يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. القول البدی میں ہے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعرات کے دن عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر فرشتے اتارتا ہے جن کے ساتھ چاندی کے دفتر اور سونے کی قلمیں ہوتی. وہ اس دن اور دوسرے دن کی رات سورج کے غروب ہونے تک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود شریف کو لکھتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اور حسب حال اچھی نیتوں کے ساتھ استقبال رمضان کے اس سلسلے میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے. ماہ رمضان روزوں کا تحفہ لے کر آ رہا ہے، مرحبا. ماہ رمضان تراویح کا تحفہ لے کر آ رہا ہے، مرحبا. ماہ رمضان شب قدر کا تحفہ لے کر آ رہا ہے، مرحبا. ماہ رمضان اعتکاف کا تحفہ لے کر آ رہا ہے، مرحبا. ماہ رمضان تلاوت قرآن کا تحفہ لے کر آ رہا ہے، مرحبا. مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا. ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں، مگر کس طرح؟ آداب کو بجا لاتے ہوئے. صرف کھانے پینے سے ہی نہیں رکنا، بلکہ اس کے بعد باطنی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے صحیح معنوں میں ہم نے روزہ دار بننا ہے. روزے کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، 3 درجے. پہلا درجہ عوام کا روزہ، دوسرا ہے خواص کا روزہ، تیسرا ہے اخص الخواص کا روزہ. عوامی روزہ کیا ہے؟ رکنا. روزے کے لغوی معنی ہیں، لغت کے لحاظ سے ڈکشنری میں اس کے معنی آپ دیکھیں گے، روزے کے معنی ہے رکنا. اور شرعن کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جان بوجھ کے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، جماع سے رکے رہنا، یہ روزہ ہے. اور یہ عوام کا روزہ ہے. اور خواص کا روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا، یہ ہے خاص لوگوں کا روزہ. اور اخص الخواص، خاص الخاص کا روزہ کیا ہے؟ تمام تر امور سے رک کر صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا، یہ ہے اخص الخواص، یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں روزے کی حقیقت رکنا ہے. رکے رہنے کی بہت سی شرائط، مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے سے روکنا، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتوں سے روکنا، جسم کو اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت سے روزے رکھنا. جب بندہ
ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 1 میں لکھتے ہیں، زبان، آنکھ، کان کو گناہوں میں استعمال نہ کرے، یہ چیزیں اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے لیے ہیں، قرآن دیکھنے اور سننے کے لیے ہیں۔ اب بہت سارے ایسے روزے کے آداب کا خیال ہی نہیں رکھتے، بھوکے پیاسے رہنے کو بہادری تصور کرتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی ایسے افعال کرتے ہیں کہ جو خلاف شرع ہیں۔ فقہی اعتبار سے روزہ تو ہو گیا، مگر روزے کی روحانیت کیسے نصیب ہوگی؟ روزے کا کیف و سرور کیسے ملے گا؟ جی ہاں، ایسے ملے گا کہ ہم اپنے اعضائے بدن کو بھی روزے کا پابند کریں، اسے زبان کو بھی روکیں۔ اب ویسے روزہ رکھا ہوا ہے، زبان سے تیری میری ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، ارے اس کی گاڑی دیکھو کیسی ہے، اس کے کپڑے کیسے تھے، کیسے پرانے کپڑے پہنے میں، وہ تو بہت غلط آدمی۔ ارے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے بندے، روزہ رکھا ہوا ہے تم نے، خاص کر عورتیں یہ باز نہیں آتی، یہ غیبت میں آگے ہیں مردوں سے، مرد بھی پیچھے نہیں ہے لیکن عورتیں ذرا آگے۔ تو غیبت کر کے، گناہ کر کے کیسے روزے دار ہیں ہم؟ روزے کی نورانیت کیسے ملے گی؟ سنیے غیبت کی تباہ کاریاں، صفحہ نمبر 302 پر امیر اہل سنت نے مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 23,714 کے حوالے سے لکھا، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی سے منہ پھیرا، ایک صحابی جو حاضر ہوئے تھے ان سے منہ پھیرا، تو عرض کی یا رسول اللہ وہ دونوں پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہیں۔ گھر کی 2 بچیوں نے روزہ رکھا تھا، اب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور پھیرا تو عرض کی وہ دونوں پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئیں، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، ان میں سے ایک کو حکم فرمایا اس میں قے کرو، الٹی کرو۔ اس عورت نے قے کی تو خون، پیپ اور گوشت نکلا، آدھا پیالہ بھر گیا۔ دوسری کو حکم دیا، اس نے قے کی تو اسی طرح کی قے کی، یعنی اس سے بھی خون نکلا، پیپ نکلی، گوشت نکلا، پیالہ بھر گیا۔ اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان دونوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے تو روزہ رکھا، کھانے پینے وغیرہ سے تو روزہ رکھا، مگر جن چیزوں کو اللہ نے علاوہ روزے کے بھی حرام رکھا ہے ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا۔ ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور پھر دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے لگی، یعنی غیبت کرنے لگی۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات غور کیجئے، ایک بات اور بہت بڑی پیاری پتہ چلی عشق رسول سے معمور، کہ ہمارے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب شریف حاصل ہے، غلاموں کے حالات سے باخبر ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور ان لڑکیوں کے بارے میں غیب کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک بات اور پتہ چلی، بعض کہتے ہیں روزہ بول لگ رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت آزمائش ہے، تو غیبت کرنے سے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے سے بھی براہ راست اس کا اثر روزے پر بھی پڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ روزے کی تکلیف ناقابل برداشت ہو سکتی۔ تو روزہ ہو یا نہ ہو زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، ورنہ یہ زبان ایسے گل کھلاتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ تو اعضائے بدن کے ساتھ، سارے اعضائے بدن کے ساتھ روزہ دار ہونا ہے، روزے رکھنے سارے رکھنے، مگر ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ رکھنے، اور سارے اعضائے بدن کے ساتھ انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے۔ ہم مسلمان ہیں اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ہم رحمان عز و جل کے بندے ہیں، بندے بن کر رہیں۔
اطاعت و فرما برداری کرے اپنے مولا کی، اطاعت و فرما برداری کرے اس رب عز و جل کی جس نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، جو کھلاتا پلاتا ہے، جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جو جزا اور سزا کا مالک ہے، جنت اور دوزخ کا مالک ہے، اس کی فرما برداری کریں، ان آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کریں۔ بے اختیار کسی پر نظر پڑ جائے تو پہلی نظر معاف ہے، کسی عورت پر پڑ گئی تو معاف ہے، مگر جو قصدن پہلی نظر ڈالے گا چاہے وہ پہلی ہے تو یہ حرام ہے، غیر عورت پر نظر ڈالے، جہنم میں لے جانے والا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تاکید کی، سورہ نور پارہ 18 آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ اور عورتوں کے لیے ارشاد قرآنی وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر 6243، اللہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا بد نگاہی ہے، اور جو بد نگاہی کرے گا کیا حشر ہوگا اس کا؟ جو شخص آنکھوں سے بدکاری کرے گا، شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مٹی کا ذرہ پڑ جائے تو بھاؤ پتہ چل جائے۔ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے سچی توبہ کرنی چاہیے ان کو جو بدنگاہی کرتے ہیں، اور نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہوں کی حفاظت کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، پردے کے بارے میں سوال جواب اس میں آپ مطالعہ کریں تو آنکھوں کی حفاظت کے تعلق سے امیر اہل سنت نے بہت پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اور فکر مدینہ کریں، غور کریں۔ دیکھیں فکر مدینہ کتاب میں فکر مدینہ کرنے کا طریقہ بھی دیا ہوا ہے۔ کیا طریقہ دیا ہوا ہے؟ کہ آنکھوں کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ سے بات کریں، کس طرح کیا کریں سنیں۔ اے بندے، تجھے اللہ نے آنکھوں جیسی نعمت عطا فرمائی جس کی مدد سے تو جو چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن ذرا سوچ تو نے انہیں کس طرح استعمال کیا۔ درست، مثلا راستہ طے کرنے، علم دین پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے، کعبہ مشرفہ، گنبد خضرا، مقامات مقدسہ، والدین نیک لوگوں کی زیارت کرنے میں ان سے مدد لی، یا معاذ اللہ غلط مثلا اجنبی عورتوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں استعمال کی، امردوں کو بشہوت دیکھنے کے لیے آنکھوں کا استعمال کیا، کسی کا کھلا ہوا ستر دیکھنے کے لیے آنکھوں کا استعمال کیا، فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا استعمال کیا، اخبارات میں چھپنے والی نامحرم عورتوں وغیرہ کی تصاویر دیکھنے کے لیے استعمال کیا، خواتین کی تصاویر پر مشتمل بڑے بڑے اشتہاری بورڈ دیکھنے یا کسی کا خط یا تحریر بلا اجازت پڑھنے، کسی کے گھر جھانکنے کے لیے یا ادھر ادھر فضول دیکھنے میں ان سے مدد لی۔ افسوس، تجھے تو ان آنکھوں کو پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، تجھے تو اپنے رب عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت، تابعین، اکابرین، جنت کی زیارت کا مشتاق ہونا چاہیے۔ تو تیرے لیے ضروری تھا کہ تیری نگاہیں دنیا میں حرام اور فضول شے پر نہ ٹھہرتی، لیکن افسوس یہ پاکیزہ نہ رہ سکی۔ آج تجھے حرام شے دیکھنے میں بہت لذت محسوس ہوتی۔ یاد رکھ، نگاہ حرام سے پر ہونے والی ان آنکھوں میں ایک دن آگ بھری جائے گی۔ تیری آنکھیں تو اتنی نازک ہے کہ چھوٹا سا مچھر یا ریت کا کوئی ذرہ ان میں جا پڑے تو تکلیف کی شدت تیرے پورے وجود کو تڑپا کر رکھ دیتی۔ دھوپ سے اچانک کسی بند کمرے میں چلے جانے پر تمہاری آنکھوں کی صلاحیت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ قریب پڑی شے بھی دکھائی نہیں دیتی۔ صد اگر ان آنکھوں کو بروز قیامت عذاب دیا گیا تو میرے پورے وجود کو یہ عذاب جھیلنا ہوگا۔ نہیں، میں ان آنکھوں کو عذاب سے بچانے کی
جستجو میں لگ جاؤں گا، انہیں حرام تو حرام مباح شے کو دیکھنے سے بچاؤں گا کہ کہیں حرام میں نہ جا پڑے. میں آج کے بعد آنکھوں کا مضبوط قفل مدینہ لگاؤں گا انشاءاللہ. کتنی اچھی فکر مدینہ ہے. اب یہ پوری کتاب اگر پڑھ لیں تو سبحان اللہ کیسی فکر مدینہ نصیب ہو جائے گی، کیسی مدنی سوچ نصیب ہو جائے گی. اللہ نصیب فرمائے. تو روزے رکھنے ہیں، سارے اعضائے بدن کے ساتھ روزہ دار ہونا ہے. آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی. کانوں کا روزہ کیا؟ صرف جائز باتیں سننی، تلاوت، نعت، سنت و برے بیانات، اچھی بات، اذان، اقامت، ڈھول نہیں، باجا نہیں، موسیقی نہیں، گانے نہیں، نغمے نہیں، فضول فوش لطیفے نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، کسی کا عیب نہیں سننا. دو آدمی چھپ کر بات کریں کان لگا کر سننا نہیں، ورنہ ڈریں. میرے نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. توبہ 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 استغفر اللہ. گانوں کے 35 کفری اشعار اس رسالے میں پڑھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈے گا. اللہ کی پناہ. سنے نہ فحش کلامی نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب. آمین. تو سارے اعضائے بدن کے ساتھ روزہ دار ہو جائے. تو کانوں کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، جائز باتوں کے لیے زبان حرکت میں آئے. تلاوت قرآن، ذکر و درود، نعت شریف، درس، سنت و برے بیان، نیکی کی دعوت، اچھی اچھی پیاری پیاری دینداری کی باتیں، بک بک نہیں، گالی گلوچ نہیں، غیبت نہیں، جھوٹ نہیں، چغلی نہیں. زبان اس لیے نہیں ملی. ابھی زبان کی بے احتیاطی کے بارے میں تو سنا کہ روزہ رکھ کر غیبت کی تو جب قے کروائی گئی تو اس سے کیا نکلا؟ خون، پیپ، گوشت نکلا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اور یاد رکھیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں مباح بات، جائز بات بھی زیادہ نہ کرے تاکہ ناجائز بات میں نہ پھنس جائے. پہلے جائز باتیں زیادہ کرے گا تو ناجائز کی طرف جائے گا، تو جائز باتیں بھی زیادہ نہ کرے. تو زیادہ باتیں کرنے سے اکثر ناجائز باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں. تو جو خاموش رہا وہ سلامت رہا. من صامت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ 95% 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں اور بقیہ 5% دیگر اعضاء سے. بے دھڑک بول دینا منافق کی پہچان. زیادہ بولنے والا گناہ بھی زیادہ کرتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل سارے اعضاء بدن کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے. ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. ان ہاتھوں سے طہارت کے ساتھ قرآن کو ہاتھ لگائیں، یعنی بے وضو ہاتھ قرآن کو لگانے کی اجازت نہیں ہے. نیک لوگوں سے ہاتھ ملائیں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں، نبی پر درود بھیجیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ان ہاتھوں سے کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے. ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی. اور یہ یاد رکھیں یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہے. جو بچی یا بچہ بالغ ہو گیا اب وہ یتیم نہ رہا. یہ ہاتھ ہمارے کسی پر ظلم نہ کریں. کسی کمزور کو تھپڑ مار دیا، مکہ مار دیا، دھکا دے دیا، فائر کر دیا، چاقو مار دیا. نہیں نہیں نہیں، ہم مسلمان ہیں. ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہونے چاہیے. رشوت لینے کے لیے ہاتھ نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں، مسجد کی طرف چلیں، مزارات کی طرف چلیں،
ان پاؤں سے ہم چل کر علماء کی طرف جائیں، نیک لوگوں کی طرف جائیں، سنت و بر اجتماع میں جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، کاش مکے کی طرف جائیں، کاش مدینے کی طرف جائیں، مینا کی طرف جائیں، عرفات کی طرف جائیں، مزدلفہ کی طرف جائیں، طواف میں ہمارے پاؤں چلیں، سعی میں ہمارے پاؤں چلیں، سینما گھر کی طرف نہیں، ڈرامہ گاہ کی طرف نہیں، برے دوستوں کی طرف نہیں۔ ہاں یہ برا دوست ہے، جبھی تو تجھے سگریٹ پلاتا ہے، یہ اچھا ہوتا تو تجھے جامع عشق رسول پلاتا، تجھے درود پڑھاتا، تجھے اجتماع میں لے کے جاتا۔ یہ برا دوست ہے، جبھی تو تجھے چرس پر لگا دیا اس نے۔ یہ برا دوست ہے، جبھی تو تجھ سے شراب پیتا پلاتا ہے، تجھے فلمیں دکھاتا ہے، ڈرامے دکھاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے، گالیاں بھی دے رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، گناہوں بھرے چینل بھی دیکھ رہے ہیں، رشوت بھی چل رہی ہے۔ ارے کیسا روزہ ہے بھائی یہ؟ کاش ہم اعتکاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ کیا برکتیں ملیں گی سنیے۔ ایک اسلام میں کہتے ہیں پکا دنیا دار، ہر وقت دنیا کمانے کا دھن سوار، عملی طور پر بہت دور گناہوں کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہا تھا۔ عاشقان رسول کی مجھ پر میٹھی نظر پڑی۔ رمضان میں عاشقان رسول میرے پاس آئے، بار بار آئے، مجھے اجتماعی اعتکاف کی دعوت دی، میں نے ٹال دیا۔ یہ عاشقان رسول بڑے مزے ہوئے تھے، گویا مایوس ہونا جانتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑنا گوارا نہ کیا، نیکی کی دعوت دے کر اپنا ثواب کھڑا کرتے رہے۔ ان کی پیہم انفرادی کوشش کے نتیجے میں مجھ پاپی و بدکار پکے دنیا دار کا دل بھی پسیج گیا۔ 1990 میں عاشقان رسول کے ساتھ رمضان میں معتکف ہوا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ عاشقوں کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے۔ واقعی عاشقان رسول کی صحبت نے مجھ پر رنگ چڑھایا۔ الحمدللہ میں نمازی بن گیا، الحمدللہ داڑھی سجا لی، امامہ شریف کا تاج سجا لیا۔ اور تحدیث نعمت کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، مجھے وہاں یہ مسئلہ سیکھنے کو ملا کہ قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ کیے پیشاب وغیرہ کرنا حرام ہے۔ سوء اتفاق سے اعتکاف والی مسجد کے استنجا خانوں کا رخ غلط تھا۔ میں نے رضائے الہی کی خاطر ہاتھوں ہاتھ کاریگروں کو بلوایا، جیب سے اخراجات پیش کیے، استنجا خانوں کے رخ درست کروا لیے۔ الحمدللہ عز وجل اعتکاف کے بعد سے اب تک کئی بار عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سنت و برے سفر کی سعادتیں مل چکی ہیں۔ جبھی تو میں کہہ رہا ہوں مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ حب دنیا سے دل پاک ہو جائے گا، جام عشق نبی ہاتھ میں آئے گا، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان 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 یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان